لیکن ان کا علم ہمارے لیے موت ثابت ہو، اس لیے کہ ان کا علم بسم ربک الذی خلق نہیں تھا، ان کے علم میں کردار سازی، سیرت طیبہ کا اتباع، حضور کی سنت کا ادب، اللہ کی تعلیم، اللہ کا پیغام، قرآن مجید، یہ باتیں نہیں تھیں، صرف معلومات حاصل کرنی۔ آپ نے فزکس پڑھ لی، کیمسٹری پڑھ لی، بایولوجی پڑھ لی، اناٹومی پڑھ لی، انجینئرنگ پڑھ لی، آپ نے سیوکس پڑھ لی، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس پڑھ لی، آپ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، سائنسدان بن گئے، پارلیمنٹیرین بن گئے، بیوروکریٹ بن گئے، ٹیکنوکریٹ بن گئے، پتہ یہ چلا کہ سب کچھ بن گئے، انسان نہیں بنے۔ وہ ایک امریکن فلسفی نے کہا کہ اس دور کا انسان مچھلیوں سے زیادہ تیز پانی میں تیر رہا ہے، پرندوں سے زیادہ تیز ہوا میں اڑ رہا ہے، لیکن اس کو زمین پہ انسان کی طرح چلنا نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، تیز اڑ لینا، تیز پانی میں تیر لینا، یہ قوتیں ضرور ہیں، لیکن جو اصل چیز مطلوب ہے وہ انسانیت کا علم ہے، اور اسی لیے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے، آپ ان کے الفاظ پہ غور کریں، اور یہ آیت اپنی جگہ پہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہی آیت اپنی جگہ پہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کہ سب سے اہم، سب سے بنیادی، سب سے پہلی بات کہہ دی گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کی۔ اور دیکھیں، بتایا جا سکتا ہے، فزکس اللہ کے نام پہ پڑھائی جا سکتی ہے، کیمسٹری اللہ کے نام پہ پڑھائی جا سکتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یار واہ، ہم سائنس پڑھائیں، فزکس، کیمسٹری، ایگریکلچر پڑھائیں، اور اس میں اللہ میاں کہاں سے آ گئے؟ اللہ میاں کا علم حاصل کرنا ہے تو قرآن پڑھو، انجیل پڑھو، توریت پڑھو، زبور پڑھو۔ یہ سائنس میں اللہ کا نام کہاں سے آ گیا؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سائنس اللہ کے نام سے پڑھو اور قرآن سائنس اللہ کے نام سے پڑھاتا ہے۔ فرماتے ہیں افرأیتم، تم نے دیکھا، ما تحرثون، جو تم کاشت کرتے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو اگاتے تم ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ آؤ نا اپنا اپنا عمل طے کر لیں۔ تم کسان ہو، تم نے زمین پہ ہل چلایا، اس میں کھاد ڈالی، پھر اس کو برابر کیا، ہل چلایا، پھر تم نے بیج ڈالا، پھر تم نے پانی دے دیا، اب چھٹی، اس کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ اب اس بیج کو پھاڑنا، اس میں سے خوشہ گندم اگانا تم کرتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ کتنی طاقتیں ہم اس ایک بیج پہ لگا دیتے ہیں؟ اس بیج پہ خود زمین کی ایک طاقت لگا دیتے ہیں، قوت نمو۔
اس بیج پہ ہم پانی کو لگا دیتے ہیں، وہ اس کو نرم کرتا ہے۔ اس بیج پہ ہم ہوا کے اندر جو گیسیں ہیں وہ لگا دیتے ہیں، وہ اس کے اندر غذا پہنچاتی ہیں۔ دور کروڑوں میل سورج سے ہم توانائی بھیجتے ہیں، توانائی۔ دور سورج سے ہم گرمی بھیجتے ہیں، اور پھر ہزاروں میل دور سے ہم سمندر میں سے بخارات اٹھاتے ہیں۔ بادلوں کو ہوائیں کھینچتی ہیں، اڑا کے لاتی ہیں، اس بیج کے اوپر لا کے برسانے لگتی ہیں۔ اور جب بادل برسنے لگتے ہیں تو ہم اس کے اندر بجلی کی کڑک پیدا کرتے ہیں، اور بجلی کی کڑک سے اس بارش کے پانی میں ہم نائٹروجن ملا دیتے ہیں۔ یہ بارش کا پانی جو ہوتا ہے اس میں نائٹریٹس ہوتے ہیں، اس میں کھاد ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کتنے سارے اللہ نے نوکر اکٹھے کر دیے دور اور نزدیک سے، سمندر، ہوائیں، بادل، بجلی، سورج کی توانائی، سورج کی گرمی، گیسیں، آکسیجن، نائٹروجن، زمین کے اندر کی قوت، پانی، اور پانی کے اندر ملی ہوئی، بارش کے پانی کے اندر ملی ہوئی کھاد، نائٹریٹس۔ اور یہ تو وہ ہے نا جو ہمارے علم میں آ گئی، اور جو ہمارے علم میں نہیں آئی پتہ نہیں اور کتنی چیزیں ہوں۔ اتنی ساری چیزوں کو دور سے نزدیک سے ایک مینیجر بیٹھا ہوا ہے، اکٹھے کر کے ایک بیج کے اوپر لگا رہا ہے۔ پھر اس بیج میں سے کونپل پھوٹتی ہے، اور پھر وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ یہ ہے ساری ایگریکلچر، یہ نہیں جی؟ اب قرآن کہتا ہے افرأیتم ما تحرثون، تم نے دیکھا وہ چیز جو تم کاشت کرتے ہو، بوتے ہو، انتم تزرعونہ، اس کو اگاتا کون ہے؟ کاشت تو تم نے کر دیا، بیج تو زمین کے حوالے تم نے کر دیا، بیج زمین میں ڈالنے کے بعد تم نے پانی دے دیا، اب تم کیا کرتے ہو؟ اس کے بعد تمہارا کام تو ختم ہو گیا، اس کے بعد تو سارا کام ہم کرتے ہیں۔ اتزرعونہ، تم اس کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یہ اس کو اگانے والے ہم ہیں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، یہ پڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے، بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ ضد کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی یہ تو خود ہی ہو رہا ہے، یہ بیج خود ہی پھٹ جاتا ہے جی، اور خود ہی اس میں سے اگا آتا ہے، کوئی اگانے والا نہیں ہے، ضد کر کے بیٹھ جاؤ کہ یہ ہوائیں خود ہی چلتی ہیں، یہ بادل خود ہی آتے ہیں، یہ بادل میں بجلی کی کڑک بھی خود ہی پیدا ہو جاتی ہے، یہ خاص مقدار میں سورج کی حرارت، خاص مقدار میں سورج کی توانائی، یہ بھی خود بخود آ جاتی ہے، کسی کا کوئی انتظام، کوئی تدبیر نہیں ہے۔ کہہ لو بھائی، یار یہ سارا کچھ خود بخود ہوتا ہے۔ چلو بڑے بڑے جنگلات، بڑے بڑے سمندر، بڑے بڑے پہاڑ،
سورج، چاند، یہ سب خود ہی پیدا ہو گئے ہوں گے، خود ہی اپنا اپنا راستہ انہوں نے طے کر لیا ہوگا. کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے مدار پہ تیر رہے ہیں، خود ہی کر لیا ہوگا انہوں نے. کوئی ان کی مینجمنٹ کرنے والا نہیں ہے. بہت دور کی بڑی بڑی چیزیں ہیں، ہم ان کے بارے میں چلو نہیں کہہ سکتے. قرآن کہتا ہے کہ یوں کرو، دور نہ جاؤ. وَفِي أَنفُسِكُمْ، ذرا اپنے اندر جھانک لو، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ذرا غور سے اپنے اندر جھانک لو. تمہارے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود بخود ہو رہا ہے، تم کر رہے ہو. وہ تمہارے اندر دل کی دھڑکن ہو رہی ہے، اس دل کی دھڑکن کو تم چلا رہے ہو. تمہارے اندر پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، جگر ایک کام کر رہا ہے، گردے کچھ کام کر رہے ہیں، تم کر رہے ہو، یہ تمہاری مرضی سے کر رہے ہیں. اور دیکھو کتنی ترتیب سے کر رہے ہیں. ذرا سا ایک قطرے کا فرق پڑ جائے نا کہ صاحب وہ صفرا کا ایک ایک قطرہ گرتا رہتا ہے. کھانا جب آپ کھا لیتے ہیں نا تو وہ گزرتا ہے معدے میں سے، تو کہتے ہیں جی صفرا کا ایک قطرہ گرتا ہے اور معدے کے اندر کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. اور کتنے وقفے سے گرتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. کھانا کھا لیا، بہت مزہ آیا، اب اندر جا کے اس کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے، کیا کیا لعاب، کیا کیا سیکریشنز، کیا کیا نمکیات، کیا کیا تیزاب اندر اللہ تعالیٰ اس میں ملاتا ہے.